آگے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے پھر حالات بھی ایک جیسے کر دیے. وہ کس طرح کہ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط، یہ سرداران قریش میں سے تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف پہنچائی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی چادر کا پھندا بنا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالا تھا، اور مشکل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا گیا تھا. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور سیدنا صدیق اکبر عنہ کے ساتھ بھی ہو بہو اسی طرح کا واقعہ. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانا چاہتے تھے. صدیق اکبر عنہ آ گئے، انہوں نے آ کر کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. جب انہوں نے آ کے صفائی پیش کی تو وہ کہنے لگے کہ تو بڑا حامی آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر انہوں نے صدیق اکبر عنہ کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان میں سے ابو بکر صدیق عنہ کے گلے میں ایک بندے نے پھندا ڈالا، اور پھر ان لوگوں کے نرغے سے ان کو نکالا گیا. جو معاملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا وہی معاملہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کو پیش آیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اسلام کو مدد پہنچا دیجئے. 2 شخصوں کا نام تھا. دعا قبول ہوئی عمر بن خطاب عنہ کے بارے میں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر ایک اتنی عظیم شخصیت دین کے اندر داخل ہوئی. صدیق اکبر عنہ کا معاملہ دیکھیے کہ جس دن صدیق اکبر عنہ کو کفار نے مارا، اس دن حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ان کو بتایا گیا کہ آج صدیق اکبر عنہ کو اس طرح مارا گیا ہے. انہوں نے جب ان کی حالت دیکھی تو اس کو دیکھتے ہی ان کا دل بدلا. چنانچہ حمزہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. محبوب کی دعا سے عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے، ان کی عملی دعا سے، ان کے عمل کی دعا سے حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ایمان لے کے آئے تھے. مشابہت دیکھیے کتنی ایک جیسی ہے. چنانچہ جب کفار نے آپ کے چچا ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جو میں نہ اٹھا سکوں. تو نبی علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ چچا یہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیں، جو پیغام میں دنیا میں لے کر آیا ہوں اس کو پہنچانے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. کیا استقامت تھی، کیا عظمت تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اور یہی معاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو ایک ایسا بھی قبیلہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا تو کریں گے، بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے، ہمارے علاقے میں بہت سارے غریب لوگ ہیں، ہم خود تقسیم کر دیں گے. تو وہ منکرین زکوٰۃ نہیں تھے کہ انکار کرتے ہوں، مانعین زکوٰۃ تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم مرکز میں نہیں جمع کروائیں گے، خود ہی اس کو تقسیم کر دیں گے. صدیق اکبر عنہ نے کہا نہیں، جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں جیسے ہوتا تھا وہ کام آپ کے بعد بھی ویسے ہی ہوگا. جو اونٹ زکوٰۃ میں دے گا اور اس کی رسی نہیں دے گا، میں اس سے بھی لڑوں گا، رسی لے کر رہوں گا. اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا عجیب حال تھا. اپنے ہیں کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، نیکی کرنے والے، لیکن ایک مسئلے میں اختلاف کر لیا. اگر ہم آپس میں ہی لڑ پڑے تو کیا بنے گا؟ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ بھی سوچنے لگے کہ ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے. وہ آئے اور آ کر کہا امیر المومنین ابوبکر صدیق عنہ کو، آپ ان کے ساتھ اتنی سختی نہ فرمائیں.
تو آگے سے صدیق اکبر عنہ نے کیا جواب دیا؟ جبار فی الجاہلیہ اخوار فی الاسلام. زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، اسلام لانے کے بعد تم اتنے کمزور ہو گئے. اور فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کے اندر تبدیلی آئے، اینقص وانا حی، اور ابو بکر زندہ رہے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. جو استقامت کا مظاہرہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی استقامت کا مظاہرہ سیدنا صدیق اکبر عنہ نے کیا. پھر دیکھیے ہجرت کے وقت غار میں تشریف لے گئے تو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا. تو دو میں سے دوسرے کی سعادت کس کو ملی؟ سبحان اللہ. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. مشابہت دیکھیے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں لا تحزن علیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قریش مکہ آپ کو دکھ دیتے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ غم نہ کیا کریں. لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. تو اللہ رب العزت نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تحزن، اور نبی علیہ السلام ہو بہو یہی الفاظ صدیق اکبر عنہ کو فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے وہی الفاظ وہاں استعمال ہوئے. پھر دیکھیے کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم جب گفتگو کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے یا رسول اللہ. اور عجیب بات کہ جب صدیق اکبر عنہ خلیفہ بنے تو صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو کہتے تھے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ. یعنی جو الفاظ وہاں استعمال ہوتے تھے وہی الفاظ یہاں استعمال ہوتے ہیں. جب ہجرت کے لیے نکلے تو قریش مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی 100 اونٹ متعین کیے کہ جو زندہ لائے یا خبر لائے 100 اونٹ ملیں گے. اور انہوں نے 100 اونٹ سیدنا صدیق اکبر عنہ کے لیے بھی متعین کیے. اس میں بھی مناسبت تھی. پھر سوچ ایک جیسی تھی، دونوں ہستیوں کی سوچ بالکل ایک جیسی تھی. بدر میں قیدیوں کا معاملہ پیش آیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیں، وہ ان کا کام سمیٹ دے، ان کو قتل کر دے. نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر عنہ سے پوچھا آپ بتائیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ دار ہیں نا، ان سے فدیہ لے لیجئے اور ان کو آزاد کر دیجئے. دل میں رحمت تھی، رافت تھی کہ ہو سکتا ہے کل کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. نبی علیہ السلام کو یہ تجویز بہت پسند آئی، لہذا نبی علیہ السلام نے اسی پر عمل فرمایا. معلوم ہوا کہ سوچ دونوں ہستیوں کی بالکل ایک جیسی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر وہ آیا تھا قریش مکہ کا نمائندہ بن کر. اس نے آ کے اپنی طرف سے بڑی سختی کی، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. تو مسلمانوں کو محسوس ہوتا تھا کہ ہم اتنا گر کے کیوں سلو کر رہے ہیں، اتنے جو یہ نخرے دکھا رہا ہے تو ان کو کہیں جاؤ گھر جاؤ جا کے. حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے خیمے سے نکلے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا؟ فرمایا ہاں میں سچا نبی ہوں. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں نا؟ ہاں ہم حق پر ہیں. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں اتنا دب کے سلو کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے.
عمر لانو واپس آئے، ابو بکر صدیق لانو سے ملے، اور وہ صدیق لانو کو پھر یہی کہا کہ ہم اتنا دب کے سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے ہی لفظ بولے صدیق اکبر نے پہلا سوال کیا، عمر کیا نبی علیہ السلام اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ جی ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام حق پر نہیں ہے؟ جی ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام وہی نہیں کرتے جو اللہ حکم دیتا ہے؟ جو ادھر مکالمہ ہوا تھا وہی مکالمہ ادھر ہوا، بالآخر عمر لانو کو اللہ نے شرع صدر عطا فرما دیا۔ پھر جو کام نبی علیہ السلام نے جیسے کیا وہ کام صدیق اکبر لانو نے بالکل اسی طرح کیا۔ ذرا غور کیجئے، ایک باغ تھا، باغ فدق، اس کی آمدنی نبی علیہ السلام کو ملا کرتی تھی، اور آپ بنو ہاشم کے نوجوانوں کی شادیوں میں اور دوسری ضروریات میں اس کو خرچ فرماتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا نے ایک مرتبہ آ کر ریکویسٹ بھی کی، اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمارے لیے وقف کر دیجئے۔ فرمایا نہیں، سب کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ پھر فاطمہ الزہرا عنہا نے یہی آ کر کہا کہ یہ باغ فدق کی جو آمدنی ہے اس کو آپ ہمارے لیے وقف کر دیجئے۔ تو صدیق اکبر نے وہی جواب دیا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین نہیں فرمایا تھا، ابو بکر اب اس کو متعین نہیں کر سکتا۔ جب فاطمہ الزہرا کو وہی جواب مل گیا جو والد گرامی نے دیا تھا تو وہ مطمئن ہو کے واپس گھر چلی گئی۔ اتباع اتنی کامل تھی۔ بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایمان لاتے ہیں مگر ہمیں نماز میں چھوٹ دے دی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دین میں کوئی خیر نہیں جس دین میں نماز نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے سختی فرمائی، اور دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا کہ لوگوں نے زکوٰۃ کے معاملے میں چھوٹ مانگی تھی، صدیق اللہ عنہ ڈٹ گئے اور کہنے لگے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک قبیلہ تھا بنو قزاعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کے ساتھ غزوہ ذات السلاسل کی جنگ کی تھی، اور صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں ہو بہو اسی قبیلے کے لوگ کچھ مرتد ہوئے تھے، تو صدیق اکبر نے اس قبیلے کے ساتھ دوبارہ پھر جنگ فرمائی۔ جو عمل نبی علیہ السلام نے کیا وہی عمل صدیق اکبر نے کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حضرت عمر بن عاص لانو کو امیر لشکر بنایا تھا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی انہوں نے انہی کو ہی امیر لشکر بنائے رکھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے 9 ہجری میں صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور جب 10 ہجری میں نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے تو خود امیر حج بن کر گئے۔ تو ادھر نبی علیہ السلام بھی امیر حج بن کے سفر کر رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح سیدنا صدیق اکبر بھی امیر حج بن کر سفر کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن عنہ کو ایک مرتبہ پیار کیا، بلایا، کندھے پہ بٹھایا۔ زمانہ صدیقی میں حضرت علی لانو بھی تھے اور صدیق اکبر لانو بھی، ادھر سے حضرت حسن لانو آ گئے، تو حسن لانو کو ابو بکر صدیق لانو نے پیار کیا اور پیار کر کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ ہو بہو وہی عمل کیا جو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں کیا تھا۔